نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا سارے کا سارا ہی سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ یہ نیک عورت کون سی ہوتی ہے؟ جو دین کو سمجھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پہچانتی ہے اور شوہر کے حقوق کو بھی پہچانتی ہے، بڑی سلیقہ شار ہوتی ہے، ہر مصیبت میں صبر کرتی ہے، ہر نعمت پر شکر ادا کرتی ہے۔ مرد کہیں پریشانی سے آیا، اس کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیتی ہے کہ میرا شوہر آج پریشان ہے، اس میں اسے تسلی دیتی ہے، اس کی ڈھارس بندھاتی ہے اور بلا وجہ کو مصیبتیں اور طرح طرح کے تقاضے اس کے سامنے نہیں رکھتی، بلکہ موقع محل کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار کرتی ہے اور گھر کے سارے نظام کو سنبھالتی ہے۔ باہر کی ذمہ داریاں مرد ادا کر رہا ہوتا ہے، گھر کی ساری ذمہ داریاں عورت بر وقت ادا کر رہی ہوتی ہے۔ بچوں کی بڑی اچھی تربیت، گھر کے نظام کو سنوار کر رکھنا، صفائی کا نظم، کھانے کی ایک خاص ترتیب اور سب چیزوں کو مینیج کرنا، یہ ایک بڑی سلیقے کی بات ہے۔ جس آدمی کو ایسی بیوی مل گئی جو دیندار بھی ہو، سلیقہ شعار بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ دونوں کے دل بھی ملتے ہوں اور ذہن بھی ملتے ہوں، تو اس آدمی کے ہاتھ ایک بہت بڑی دولت آ گئی۔ اصل جو محبت ہے نا، وہ شادی کے بعد پیدا ہوتی اور عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی محبت دل میں نہیں آتی اور زیادہ نہیں بڑھتی، بلکہ اس کے سلیقے کی وجہ سے اور اس کے معاملہ فہمی کی وجہ سے اور اس کے دین کے کاموں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اس کی محبت دل میں بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور معاشرے کے اندر ایسی عورتیں، ایسی خواتین بہت کم رہ گئی ہیں۔ جو لوگ اپنی بچیوں کو دین سکھاتے ہیں وہ ان کے سلیقے کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ جو بچیاں دین سیکھتی ہیں وہ اپنی تربیت کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ تربیت ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ عورت جب تربیت یافتہ ہوتی ہے تو ایک خاندان اور ایک نسل کے اندر تربیت منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے معاشرے کی ایک اینٹ درست ہو جاتی۔ ہم عورتوں کی تربیت کی طرف بالکل دھیان نہیں دے رہے، بچیوں سے یا تو بلا وجہ کا زیادہ لاڈ پیار کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، تو یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اعتدال کے ساتھ اپنی بچیوں کو رکھیں اور عورت جب جوان ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی تربیت کی طرف فکر کرے اور ماں کو بھی چاہیے کہ اس نے اب پرائے گھر میں جانا ہے، اس کی تربیت کریں۔ اور جن لوگوں کے ہاں ایسی عورتیں آتی ہیں جو تربیت یافتہ ہوتی ہیں اور وہ اس کو بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے تنگ کرتے ہیں اور اس کی اس تربیت کو خراب کر دیتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ لے کے آتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے مجرم بنتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے اچھائی ہو رہی ہے تو دوسرے ہاتھ سے بھی اچھائی ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہاتھ سے اچھائی ہوگی اور دوسری طرف سے برائی ہوگی تو پہلے جو جانب ہے وہ تو پہلی جانب سے بھی اچھائی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکے گی۔ انسان کمزور ہے اور اس کمزوری کا خیال کرنا چاہیے۔ معاشرے کو بگاڑیں نہیں بلکہ درست کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سیکھنے سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، دین کو سیکھنے سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ میری کس غلطی سے نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔